بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 152واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 145 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 145 ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت۔ اتقی در تو، اللہ اللہ سے، حیث ما کنتا تو جہاں کہیں بھی ہو۔ اتقی در تو اللہ اللہ سے، حیث ما کنتا تو جہاں کہیں بھی ہو۔ اب یہاں پر اتقی صیغہ واحد مذکر حاضر، پہلے امر حاضر معروف از باب افتعال، جیسے اتقا یتقی اتقاء، بمعنی پرہیز کرنا، ڈرنا۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ ہم جہاں بھی ہو ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں میں ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور یہی گناہ سے بچنے کا سب سے بہتر نسخہ بھی ہے کہ جب گناہ کا کوئی بھی موقع میسر ہو تو تقوی کے ذریعے سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اتقی پہلے امر حاضر، اور اس میں انتا ضمیری بارز، ضمیری مرفوع متصل، مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل، پھر آگے جا کر لفظ اللہ منصوب بالفتح لفظاً، اس کے لیے مفعول بھی، پھر حیث مضاف ہے، ظرف مضاف ہے، اور اس کے بعد ما موصولہ، کنتا پہلے تام ہے اور اس میں تا ضمیری بارز، ضمیری مرفوع متصل، مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل ہے، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ما قبل ما موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ ہوا حیث و مضاف کے لیے، پھر مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں مل کر مفعول فیہ ہوا اتقی فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔